اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی کہ محمد آ گئے۔ پیارے دوستو، ایک دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم کچھ بولنا چاہیں یا لکھنا چاہیں تو قلم کم پڑ جائیں گے، لفظ ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کی شان کی تعریف ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اس دنیا کی تخلیق سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی تختیاں جنت میں آویزاں تھیں، تو ہم انسان کی کیا اوقات ہے کہ ہم ان کی تعریف کر سکیں۔ بس ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر سکیں اور سن بھی سکیں۔ آئیے ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے چند واقعات بتاتے ہیں جو ان کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں جب تھا تو میرے ساتھ عجیب و غریب چیزیں ہوتی تھیں۔ میں نے کئی دفعہ مکہ کی عورتوں سے سن رکھا تھا کہ جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو اس کی طبیعت میں بہت اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ماں کو بہت تکلیف سہنی پڑتی ہے، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی قے کا آنا، کبھی بخار کا ہو جانا، کبھی چڑچڑا پن ہونا۔ لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ مجھے ان 9 مہینوں میں سے تو ایسی کوئی بھی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی تھیں کہ بلکہ ان 9 مہینے کے دنوں میں مجھے عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان خواب سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ عام بچہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو آپ کی والدہ ذکر کرتی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں جب گھر سے باہر جاتی تھی تو بادل کا ایک ٹکڑا ہمیشہ میرے سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتا تھا، اور جب میں کنویں سے پانی لینے کے لیے نکلتی تھی تو درختوں کی ٹہنیاں جھک جھک کر مجھے سلام پیش کرتی تھیں۔ جب میں کنویں کے پاس پہنچتی تھی تو کنویں کا پانی نیچے سے اوپر منڈیر تک آ جاتا تھا، اور وہ اس قدر اچھلنے لگ جاتا تھا کہ میں پانی کو بآسانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس سے نہیں آنے دیتی تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ آمنہ تم رکی رہو، اگر تم چلی جاؤ گی تو پانی نیچے واپس چلا جائے گا، جس کے بھرنے سے ہمیں تکلیف ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ہمیشہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میرے عبداللہ کے گھر اولاد ہونے والی ہے، اس کی حفاظت فرمانا، میرے عبداللہ کی نسل کو باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام چچا اس انتظار میں تھے کہ ہمارے بھائی کے گھر کب اولاد ہوگی۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے تمام واقعات درج تھے، جس کے حساب سے یہودی ہمیشہ اس بات کا علم رکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ چمکے گا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن قریب آئے تو آپ کی پیدائش سے 10 دن پہلے وہ ستارہ آسمان پر چمکنے لگا، جس پر یہودی پریشان ہو گئے اور یہ معلوم کرنے لگے کہ کس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پہلے تو انہوں نے مدینے میں معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ وہاں کسی کے ہاں ابھی اولاد نہیں ہونے والی، بہت سی حاملہ عورتیں ہیں لیکن ان کی پیدائش میں ابھی بہت دن باقی ہیں۔ پھر جب مکہ میں معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور جب یہ معلوم کیا گیا کہ وہ یتیم ہے تو یہودیوں میں رونا پیٹنا شروع ہو گیا، اور وقت یوں گزرتا گیا اور وہ وقت بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا، کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم کی گئی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔
آج اس بچے کی پیدائش ہونی ہے کہ جس کی ایک انگلی کے اشارے سے اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آج ان کی پیدائش ہونی ہے کہ سورج کو کہا گیا کہ ابھی رک جائیں، غروب نہ ہوں، کیونکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج ان کی پیدائش ہونی ہے کہ جن کے پاس جبریل امین 24,000 مرتبہ تشریف لائے۔ رات کا وقت ہوا تو حضرت آمنہ کو ہلکا سا درد محسوس ہوا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آن پہنچا ہے، تو انہوں نے اس کی اطلاع حضرت عبدالمطلب کو دی۔ تو انہوں نے اپنے علاقے کی ایک داعیہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ آج رات تم آمنہ کے پاس رکی رہو، ہو سکتا ہے کہ آج میرے عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہو۔ جب آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کے گھر غریبی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے گھر کے چراغ میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ آپ کے چچا اور دادا ساری رات آپ کی پیدائش کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت قریب آن پہنچا۔ اس وقت حضرت آمنہ کو ہلکا سا درد محسوس ہوا کہ اب اس بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اور صبح صادق کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ آپ نے اس پوری دنیا کو بھی روشن کر دیا تھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت 3 باتیں ایسی ہوئیں کہ آپ کی والدہ اور داعیہ شفا بھی حیران ہو گئیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے الگ تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ماں کے پیٹ سے کچھ غلاظت ساتھ آتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمام غلاظت سے بالکل پاک صاف باہر آئے تھے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ اس دنیا میں کیا جاتا ہے، مگر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا ختنہ ہوا تھا، جس پر آپ کی والدہ اور داعیہ شفا بہت حیران ہوئیں۔ اور داعیہ شفا نے کہا کہ آمنہ، میں نے تو اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ داعیہ شفا نے جیسے ہی آپ کو آپ کی ماں کے پہلو میں لٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروٹ بدل کر سجدے میں چلے گئے، اور سجدہ لینے کے بعد آپ نے کروٹ بدلی، اپنی انگلی کے اشارے سے یہ بتایا کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا، اور کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اچانک ایک بادل کا ٹکڑا میرے کمرے کی کھڑکی سے اندر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے، اور ایک آواز آتی ہے، اے جبریل امین، اس بچے کو ساری دنیا کا چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں بیان کرو، یوسف کی خوبصورتی دے دو، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دے دو، ایوب علیہ السلام کا صبر دے دو، اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دے دو۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد بادل کا سایہ غائب ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تھے۔ پھر داعیہ شفا حضرت عبدالمطلب کے پاس گئیں اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کو پوتے سے نوازا ہے۔ رات بھر کے تھکے ہوئے دادا عبدالمطلب نے جب یہ سنا کہ ان کی ساری تھکن ہی دور ہو گئی، اور داعیہ شفا سے کہا کہ مجھے میرا پوتا لا دو۔ داعیہ شفائی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر باہر آئیں تو سب خوش اور حیران ہو گئے، آمنہ کا لال اتنا خوبصورت ہے۔ عبداللہب کی باندی نے جب عبداللہب کو خبر دی کہ آپ کا بھتیجا ہوا ہے تو انہوں نے اپنی باندی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ پھر حضرت عبدالمطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کعبہ کا طواف کرتے رہے، حضور کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور آپ کا نام لے کر کہتے رہے کہ یا اللہ، میرے اس پوتے کو ایسا بنانا کہ ساری دنیا اس کی تعریف کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کے دادا نے محمد رکھا، تو مکے والوں نے کہا کہ عبدالمطلب یہ کیسا نام ہے؟ تو عبدالمطلب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے کا ایسا نام ہو جس کی بہت تعریف کی جائے۔ عبدالمطلب نے کہا کہ میرے پوتے کی ساری دنیا میں تعریف کی جائے، اور اس دن سے لے کر آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں۔
ایسا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا جو آپ کی تعریف کر سکے، جو آپ کی مکمل تعریف کر سکے۔ ہم تو آپ کے نام سے، آپ کی خصوصیات سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے صبر سے، آپ کے صحابہ سے، آپ کے ازواج مطہرات سے، آپ کی اولاد سے اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کا پیار سے نام لیتے ہیں۔ ہماری تو اوقات ہی نہیں کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں اور ان کی تعریف کر سکیں۔ ایک آمنہ کا لال اور ایک فاطمہ کا لال۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔